نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن بطش ربك لشديد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. میری سابقہ ہر خطا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا. تو قدرت سے اپنی بدل نیکیوں سے ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. مجھے استقامت تو ایمان پہ دے دے، مجھے استقامت تو ایمان پہ دے دے، باہر خیر ہو خاتمہ میرے مولا. ہو قدموں میں سرکار کے جب میرا سر، ہو قدموں میں سرکار کے جب میرا سر، تو ایمان پہ اس دم اٹھا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے میں کتنی بری ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنی بری ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا. تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب، جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا. نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا. مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، یہی ہے میری التجا میرے مولا. عزیز القدر تمام سامعات عزیزات، پچھلے 7 دن ہم نے اپنی کوشش سے اپنے روزے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے فرمودات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے اعمال کا، اوقات کا جائزہ لیا اور اپنے رب سے وعدہ بھی کیا اور کوششیں بھی جاری کر دیں تاکہ اس ماہ مقدس کا کوئی دن ہمارا ضائع نہ ہو سکے. اور ہر روزہ
پہلے سے بہتر ہو سکے۔ اللہ کریم سے آج بھی حسب معمول دعا کرتے ہیں کہ وہ رب ذوالجلال ہماری اس ترتیب وار کوشش کو قبول فرمائے، اور آج 8 رمضان المبارک کی اس منور صبح میں جس گفتگو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ ہے حالات حاضرہ کا جائزہ اور ہماری مصروفیات، جس سے متعلق میں نے سورۃ الانفطار اور سورۃ البروج سے آپ کے سامنے آیات کریمہ پیش کی۔ دوبارہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں، توجہ فرمائیے اللہ رب العزت کس محبت سے اپنے بندوں کو باوجود ان کے مجرم ہونے کے، باوجود ان کے غافل ہونے کے، باوجود ان کے اس مقدس بارگاہ سے فرار ہونے کے، پھر بھی وہ اپنے خالق و مالک ہونے کا اعلان کر کے محبت سے اسی دروازے پہ آنے کی دعوت دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تیرے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے انسان، اگر میں تجھے پکڑنا چاہوں گا تو میری گرفت بہت سخت ہے۔ کائنات میں کوئی جگہ تو ایسی نہیں جو میری حدود سے باہر ہو، وہ خواہ 7 زمینوں سے نیچے ہو یا 7 آسمانوں کے اوپر، تو بھاگ کر جائے گا بھی کہاں؟ لہٰذا تجھے میری آواز، رحمت بھری آواز سمجھ بھی لینی چاہیے، سن بھی لینی چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ کتنا کریم ہے تجھے اندازہ بھی ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی تو ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر برابر کیا، اور پھر دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا کہ اگر تجھے میرے بلانے پر بھی سمجھ نہ آئی، میری رحمت پر تیرا بھروسہ اور یقین مضبوط نہ ہوا، تو پھر تو بھاگ کر بھی دیکھ لے، میری نافرمانی کر کے بھی دیکھ لے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ، تیرے رب کی گرفت بہت ہی سخت ہے۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہر شخص جب بات کرتا ہے تو آج ہر بات کا آغاز کرونا وائرس سے ہوتا ہے، تو ہم نے اتنے دنوں میں اس سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ اس کی وجہ میں نے عرض کر دی کہ مجھے یہ لگا کہ جو سال کے بعد اللہ پاک نے ہمیں انتہائی نایاب لمحات عطا کیے ہیں، پہلے ہمیں ان کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے، اور پھر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے حالات کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ میں نے اس ترتیب کے مطابق اپنی گفتگو کو مرتب کیا۔ یہاں ضمنی طور پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ بعض صاحبات کی طرف سے آراء مل رہی ہیں، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اس ٹاپک پہ بھی کچھ بیان فرمائیں، اس پہ بھی بیان کریں، تو آپ جمع خاطر رکھیے، جس طرح سے ہم ہر سال میں آپ کی بلکہ اپنی سب کی ضرورت کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام موضوعات کو سامنے لایا جائے، بیان کیا جائے، جن کا تعلق ہماری یعنی خاص طور پہ خواتین کی زندگیوں سے ہے، وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، بچے ہیں، گھریلو امور ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی ترتیب سے اس سال بھی ہم چلیں گے، اور یہ تمام موضوعات جن کا بالخصوص رمضان المبارک سے تعلق ہے اور پھر اس سے ہٹ کے پورے سال سے تعلق ہے، وہ اپنے اپنے وقت پہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تو
بات ہوگی آج اس ماحول کے متعلق جس کا پہلا موضوع کرونا وائرس بنتا ہے۔ تو سامعات محترم، یہ کرونا وائرس کیا ہے، کیوں ہے اور کہاں ہے؟ جو ہم سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق کرونا وائرس بھی ایک ایسے جراثیم اور ایسے وائرس ہیں جو ایسی خطرناک بیماری پیدا کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مرنے والے کی رخصتی کو دیکھ کر، اس کے جنازے کو دیکھ کر، اس کی آخری رسومات کو دیکھ کر انسان سر سے پیروں تک دہل جاتا ہے۔ کہاں ہے؟ الا ماشاء اللہ کم و بیش پوری دنیا میں اس وقت اس بیماری کی گردش ہے۔ اور کیوں ہے؟ یہاں مختلف آراء آ جاتی ہیں، ہمیں ان کو پہچاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم گہرائی میں جا کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اپنے اندر سے اس کا جواب ملے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس کو سب سے پہلے ذہن نشین فرما لیجئے، تاکہ جو جو ہم آگے بڑھتے جائیں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا آسان ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے نزدیک بے عملی، دین سے دوری اور بے حیائی اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی کا اظہار اس طرح ہوگا کہ دنیا میں ایسی ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی جن کو نہ کبھی کسی نے سنا ہوگا، نہ کوئی ان کا نام جانتا ہوگا۔ آپ اگر تصور فرمائیں تو کچھ عرصہ پیچھے سے چلے آئیں، جب لوگوں نے پہلی مرتبہ کینسر کا نام سنا تھا۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، پھر ڈینگی بخار کا نام عام ہو گیا، پھر اور آگے آ جائیں، پھر ہیپاٹائٹس سی بی کے نام منظر عام پہ آ گئے، اور اب کرونا وائرس، جس کو ہم تو کیا، ہم سے 2 گنا 3 گنا زیادہ عمر والے لوگ جو ہیں وہ بھی برملا یہ کہیں گے کہ ہم تو یہ پہلی مرتبہ نام سن رہے ہیں۔ تو یہاں پھر آپ کو سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے، آج ہمیں اس کا وجود، اس کا ظہور آنکھوں سے دکھ رہا ہے۔ اب رہی بات کہ اب ہم اس کو کس طرح پہچانیں کہ ہمارے لیے یہ عذاب ہے، ہمارے لیے یہ آزمائش ہے، یا ہمارے لیے یہ سازش ہے؟ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ یہ تو مسلمانوں کو بھی لاحق ہے اور غیر مسلموں کو بھی لاحق ہے۔ ہر جگہ پہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر اور اس کا وجود نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو اس آسان مثال کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ تکالیف، ابتلا اور بیماریاں ہر انسان کو آتی ہیں، وہ گناہگار ہو، خطا کار ہو یا نیکوکار ہو۔ تو عام انسان جس کو اس میں امتیاز کرنا نہیں آتا اور وہ نہیں سمجھ سکتا، تو وہ اس کو ایک ہی پیمانے سے پرکھتا ہے کہ فلاں تو گناہگار تھا، فلاں تو تھا ہی ایسا، تو
تو اس پہ تو آزمائشیں آئیں، اس پہ بیماریاں آئیں، تو یہ تو بڑا نیک تھا، یہ تو بڑا پرہیزگار تھا، یہ بھی بیمار ہو گیا، اس کو بھی مصیبت آ گئی۔ تو یہ ہماری بے سمجھی کی بات ہے۔ اللہ کریم، جیسا کہ میں نے ابھی اوپر آپ کے سامنے پیش کیا کہ ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ تو کرم فرماتا ہے ہر حال میں، سخت سے سخت گناہگار شخص بھی ہو تو اس پر لاتعداد طریقوں سے وہ کرم فرماتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس کیا مثال ہے کہ اگر ایک شخص گناہگار ہے، وہ بھی شدید بیماری کا شکار ہے، اور ایک نیکوکار ہے، وہ بھی شدید بیماری کا شکار ہے، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ جو گناہگار ہے اس کی بیماری اس کے گناہ کی وجہ سے ہے، وہ اس کے لیے بظاہر جو تکلیف کا سبب ہے، بالآخر وہ اس کے گناہ بخشوانے کا سبب بن جائے گی۔ کب؟ جب وہ اس بیماری کو اپنے رب کی طرف سے سمجھے گا اور وہ سوچے گا کہ یہ واقعی میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر بیماری آئی ہے، تو مجھے اپنے رب کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب وہ یہ کرے گا تو پھر وہ بیماری اس کے گناہوں کو بخشوانے کا سبب بن جائے گی، یعنی ان کا کفارہ بن جائے گی۔ اور دوسری طرف جو نیکوکار ہے، وہ کیوں مبتلا ہے آزمائشوں میں، مصیبتوں میں اور تکالیف میں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جب کسی بندے کو بہت اعلیٰ ترین مقامات پہ پہنچانا چاہتا ہے اور بندہ سلو ہوتا ہے، وہ اپنی عبادت اور ریاضت سے وہ مقام نہیں پا سکتا جو اللہ پاک نے اس کے لیے متعین فرمایا ہوتا ہے، تو پھر رب ذوالجلال اس پر تکلیفیں نازل کرتا ہے، بیماریاں نازل کرتا ہے، مصائب نازل کرتا ہے، صبر آزمات چیزیں اس کی زندگی میں آتی ہیں۔ ان پر وہ جب صبر کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال یکدم اس کی پروموشن فرما کر ان مقامات تک لے جاتا ہے جن مقامات میں وہ سالہ سال کی عبادت تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو بظاہر صورت تکلیف کی ایک ہے، مگر انجام کار دونوں کا مختلف ہے۔ گناہگار کے وہ گناہ بخشوائے گی اگر اس نے رب سے معافی مانگ لی، اور جو نیکوکار ہے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے، اللہ کا قرب دلانے کے لیے وہ تکلیف آئی ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ جو بیماری ہمارے لیے آئی ہے وہ بیماری اور وہ مصیبت ہمارے لیے رحمت ہے یا مصیبت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا جائزہ لو، اگر تو اس بیماری نے تمہارے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دی، اگر اس بیماری نے تم سے توبہ کروا لی، اگر اس بیماری نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا، تو پھر سمجھ لو کہ وہ بیماری اور وہ تکلیف تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور اگر اس آنے والی تکلیف یا آزمائش میں تم اللہ سے اور دور ہو گئے، پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئے، جیسا کہ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان پہ جب آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی ذات پہ معاذ اللہ وہ طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات پر بہتان باندھنے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ایسے الفاظ سے شکوہ کرتے ہیں جو اس کی شان کو زیبا نہیں ہوتا۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اس آزمائش اور اس تکلیف کے آنے پر پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے ہیں،
لہٰذا یہ ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اور جو اس بیماری اور مصیبت کی وجہ سے اللہ کے قریب ہونے لگ گئے تو وہ بیماری ان لوگوں کے لیے رحمت بن گئی۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں آج کل جو گھروں میں اور دیگر اپنے علاقوں میں جو ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے، اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو پہلے آغاز ہوا، شور شرابہ ہوا، ہر طرف ڈیبیٹس ہوئیں، گفتگو ہوئیں، مکالمے ہوئے، لوگوں کو فورس کیا گیا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر جب ہر طرف سے بھرمار ہوئی ڈرانے والوں کی اور خوف پیدا کر دیا گیا، ہراس پیدا کر دیا گیا، تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا اور کافی حد تک لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں نے آج تک بھی اس کو سنجیدہ نہیں لیا، وہ یا تو زبردستی یا پھر لاپرواہی سے کچھ ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں اور کچھ فضول چلنے پھرنے اور وقت گزارنے میں مشغول ہیں۔ وہ دونوں کیٹیگریز سامنے آ گئیں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھیں کہ خود اپنا جائزہ لو کہ وہ تکلیف جو ہے وہ تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے دور کر رہی ہے۔ ایک طرف تو ہماری وہ قوم ہے جو مسجدوں پر لڑائی کر رہی ہے کہ مسجدیں کیوں بند کی جا رہی ہیں، اور دوسری وہ قوم ہے جنہیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ مسجدیں بند ہوں یا خانہ کعبہ بند ہو یا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بند ہو، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے کا جائزہ لیا جائے تو یہ پرسنٹیج بآسانی ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ ان مسجدوں میں عام اور نارمل اور پرامن حالات میں جانے والے کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک جیسا عظیم ترین مہینہ جب جلوہ گر ہوتا ہے تو پھر جانے والوں کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، ایک ہفتہ لوگوں کی تعداد بہتر ہوتی ہے، درمیان والے روزوں میں پھر تعداد آدھی رہ جاتی ہے، اور جب آخری 2-3 روزے رہ جاتے ہیں پھر لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، گویا کہ نہ تو اللہ کریم ان کی اس حرکت سے واقف ہے اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ لوگ کتنے نماز پڑھنے آ رہے ہیں، کتنے تراویح پڑھ رہے ہیں اور کتنے ذوق سے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا دھوکہ اپنے ساتھ انسان کا کیا ہوگا؟ دوسری طرف صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہمارے پورے ماحول میں، پورے ملک میں، جس کو سیدھا کرونا وائرس کہنا بھی نہیں آتا، وہ پورا دن اس کے الٹے سیدھے نام لے رہا ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا سیاستدان وہی ہے، حکیم بھی وہی ہے، طبیب بھی وہی ہے، اور پوری قوم کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ پروپوگنڈز ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرنے کی شریر طاقتیں ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شریر طاقت جو ہے وہ کسی ڈراؤنی شکل میں آئے گی تو آپ کو ڈرائے گی تو آپ کو سمجھ آئے گی، نہیں، وہ ہمارے ہی اندر وہ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو شر کا کردار ادا کرتے ہیں اور انسان کو اپنے مقام سے بہکا دیتے ہیں۔ پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے لوگوں کا یہی حال ہے، یعنی عملی طور پہ کچھ لوگوں کے سوا کوئی شخص کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، سنجیدہ ہونے کو تیار نہیں ہے، بس وہ ایک شغل ہے، ایک انوالومنٹ ہے، وہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اس پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے، اور وہ چل رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تمام چینلز پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، مکالمے ہو رہے ہیں، آراء دی جا رہی ہیں، حکماء بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت اعلان کر رہی ہے، مگر ان ساری چیزوں کو اصل رخ سے سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے
ڈائریکٹ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ لوگ اتنا سن چکے ہیں، سب اتنا سن چکے ہیں کہ اب اس پہ گفتگو کرنا فضول ہے۔ اب گفتگو ہمیں صرف یہ فائدہ دیتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ جتنے لوگ رابطہ کرنے والے ہیں، آنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جن کا تعلق یہاں ہمارے ساتھ ہے، جب گفتگو کی جاتی ہے، یہ سنی جاتی ہے، یہ باہر کے حالات کا پتہ چلتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج بھی ہماری جو نوجوان جنریشن ہے، ینگ جنریشن، ان میں کثیر تعداد ہمارے بچوں اور بچیوں کی ایسی ہے جو اس وقت کو اپنے لیے بیکار وقت سمجھ بھی رہے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف میں نے عرض کیا کہ شریر طاقتیں جس طرح مصروف عمل ہیں، جیسے ہی عوام گھروں میں فارغ ہوئی ہے تو پھر نیٹ پر، سوشل میڈیا پر وہ فضولیات لائی گئی ہیں کہ جن میں انوالو ہو کے ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ وقت بھی اپنا برباد کرتی رہی۔ یعنی اب اس پہ انٹرنیٹ پہ گیمز ڈال دی گئی جو وہاں آن لائن بیٹھ کے آپ گیمز کھیلتے رہیں، اور پھر وہ گیمز ایسی کہ گھنٹوں میں وہ آپ کی نہ ختم ہوں، نہ آپ وہاں سے نگاہیں ہٹائیں، نہ کسی عملی کام کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ کو اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، یا پھر گھروں میں سو کر سستی، کاہلی اور نحوست اپنے اوپر طاری کر لی گئی ہے، یا آل ٹائم جو ہے وہ نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ فضولیات کو وصول کرو، سینڈ کرو، ریسیو کرو، سینڈ کرو اور گیمز کھیلو۔ یہ ہم لاک ڈاؤن کا مطلب سمجھ رہے ہیں، اور ہم اللہ کے اس آنے والے جو ایک جھٹکا ہے ہمارے لیے، ہم اس کو اس طریقے سے سنجیدہ لے رہے ہیں۔ تو پھر آپ سوچئے کہ آگے چل کے پھر کیا ہونے والا ہے اگر ہمیں اس سے ڈر نہیں لگا، ہمیں خوف نہیں آیا۔ ابھی بھی بہت سے گھر، آپ ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے۔ آپ ہی لوگ ہیں جو آ کے بتاتے ہیں کہ گھروں میں لڑکے ہیں تو وہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں اور سارا دن وہ اس طریقے سے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ جوان لڑکیاں کالج یونیورسٹیز کی پڑھنے والی ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے، اور اگر وہ نہیں پڑھنے والی تب بھی جن کے پاس موبائل ہے ان کا یہی حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ ہر شخص ہی خراب ہو گیا اور ہر کوئی ایسے کر رہا ہے۔ جب ایسی بات کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ جو لوگ اچھے ہیں وہ تو اچھے ہیں، وہ تو قابل تعریف ہیں ہی، اور جہاں اس طرح سے اختلاط ہوتا ہے، جہاں اچھے اور خراب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ان اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی اگر معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا غضب جوش میں نہیں آتا تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان اچھے لوگوں کی دعائیں، ان کا اچھا کردار ہی باقی گناہ گاروں اور بروں کو بھی بچاتا رہتا ہے۔ لیکن ایک وقت تک جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کریم وہ جو اچھے سستی کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ کون سی ذمہ داری؟ کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی غلط، خلاف شرع اور برا اور حرام کام کر رہا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں بھی اور اس کو روکنے کی پوری کوشش بھی کریں۔ اگر وہ آپ کے کہنے سے رکتا نہیں ہے تو اس سے پھر ایک مناسب وقت تک واضح و نصیحت کرنے کے بعد اس سے الگ ہو جائیں تاکہ وہ برا رنگ آپ کے اوپر بھی نہ چڑھ جائے۔ تو آپ سب لوگ جتنے بھی ماشاءاللہ ہماری بزرگ خواتین ہیں اور نوجوان بچیاں اور بہنیں ہیں، آپ ذرا اس پہ غور فرمائیے کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ خود برائی سے بچے ہوئے ہیں تو پھر اپنے گھر میں دیگر افراد کو کتنا بچا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی خرابی سے بچیں، اور گھر میں کوئی اچھی ایکٹیویٹی شروع کی جائے جس میں آپ برائی سے بچ کے باقی سب کو لے کے اچھائی کا کچھ وقت گزار سکیں۔ ایسا بہت کم سننے کو آ رہا ہے۔ تو جو شور چل رہا ہے اپنے اپنے شعبے کے مطابق، اپنے اپنے خیالات کے مطابق، جو لوگ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ کسی نے کرونا سے لڑنا ہے اور کسی نے ڈرنا نہیں ہے اور کچھ یہ کرنا ہے، تو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی آزمائش ہو، کوئی وائرس ہو،
اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز کسی پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ اسباب اور وسائل بے شک مختلف ہوتے ہیں، مطلب اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ پوری دنیا میں ایک سازش کی گئی ہے اور اس وائرس کو لیبارٹریز میں بنا کر دنیا میں پھیلایا گیا ہے، تو اس کو بھی اگر سمجھ لیا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے، مگر اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کون سی اتنی بڑی طاقت تھی جو دنیا میں اس وائرس کو پھیلا سکتی تھی؟ قطعی طور پر نہیں۔ یہ عالم اسباب ہے، اس میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے۔ کسی کے نصیب میں بدبختی لکھی ہے، اس نے بدبختی کرنی تھی، وہ اس نے اپنے ذمے لے لی، اس نے وہ کر لی، اور اس کے ذریعے سے ایک خرابی پوری دنیا کے اندر اگر پھیل گئی ہے تو پھر بھی اللہ کے حکم، اللہ کی منشا کے بغیر یہ کبھی نہ ہوتا۔ اب اگر اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ میں بندوں کو ایک آزمائش میں مبتلا کروں تو اس نے مبتلا کیا، اب آگے ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ڈر جائیں، اس لیے کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جس میں اس کائنات میں فتنے آسمان کی بارش کی طرح برسیں گے، اور وہ برسنے شروع ہو چکے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے بعد یہ وائرس ختم ہو جائے گا تو آگے امن آ جائے گا اور اچھا وقت آ جائے گا، تو یہ بات ہمیں بھول جانی چاہیے، کیونکہ ہر وقت جو آگے بڑھ رہا ہے، وہ مہینہ ہو یا سال ہو، وہ آگے ان فتنوں کی طرف ہی جا رہا ہے جو قیامت کے فتنے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر ڈر اور خوف ابھی بھی پیدا نہیں ہو رہا، اور ہم اپنے اللہ سے ہی نہیں ڈر رہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر خواتین کو اخلاص کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے دین سیکھنے کی، تقوی کی، سنت کو اپنانے کی، قرآن عظیم سے ریلیٹڈ ہونے کی، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کی، تو خوش نصیب ہیں آپ سب لوگ جو گھروں میں بیٹھ کر یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اجتماعی صورت میں ہر روز اپنے رب کے کلام کو سن رہے ہیں، اپنے محبوب کی سنتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ جتنا جتنا آپ چاہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو توفیق بھی عطا فرما رہا ہے، آپ عمل کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ مگر کتنی بہنیں، کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو ان کے ساتھی اگر یہ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ پیش کرتے ہیں، تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری یہ مصروفیت ہے، ہماری وہ مصروفیت ہے۔ تو ہمشیران محترم، گزارش یہ ہے کہ یہ ساری مصروفیات کس لیے؟ ان کا اینڈ کیا ہے؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ کسی خالق کی مخلوق ہیں، آپ کسی مالک کے بندے ہیں، آپ کا کوئی رب ہے، آپ کا کوئی معبود ہے جس نے آپ کو بنایا اور ایک معینہ مدت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اپنی اس مدت پر آپ کو ایک سانس زیادہ لیے بغیر واپس بلا لے گا۔ تو آپ کی یہ مصروفیات، آپ کی یہ ذمہ داریاں آپ کو کبھی نہیں اللہ سے بچا سکیں گی، نہ اس کی ناراضگی سے، نہ اس کے غضب سے، نہ واپس جانے سے۔ تو یہاں تو اس نے بندگی کے لیے بھیجا ہے نا، مین مقصد جب بندگی ہے تو یہ باقی چیزیں تو جزوی اور وقتی ضرورت ہے جن کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے مصروف رکھنا ہے۔ اور یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آپ کا کام، آپ کی مصروفیات جو عارضی ہیں اور ہم نے اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ مسلط کر رکھی ہیں، ان سے آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اصل سکون پتہ ہے کہاں ہے؟ اصل سکون ہے کبھی تنہا اور کبھی اجتماع میں بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرنا، یہ اصل سکون ہے، یہی سکون کا راستہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے
میری وہ تمام بہنیں اور عزیزات، ان سے خاص یہ میری گزارش اور میرا پیغام ہے کہ یہ بات بھی ضرور یاد کر لیجئے کہ دنیا کی محبت سے کبھی رب نہیں ملتا، اور رب ہی کے پاس آپ نے لوٹ کر جانا ہے، کسی کو اس دنیا میں چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ تو میں نے کیا عرض کی، دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔